محترم حضرات، بزم عبد المجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے قرآن المجید کے 5 ضابطے اور شہدائے بیر معونہ۔ تو آئیے مل کے سنتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 14 مارچ 1986 ہم یہاں پشاور صدر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی امت سے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں سے تم وابستہ رہو گے گمراہ ہونے سے بچے رہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ اور آج کی ملاقات میں قرآن کریم کے پیش کردہ 5 ضابطوں پر میں گفتگو کروں گا۔ ابھی جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں 5 ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، 1، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، 2، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، 3، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، 5، ان اللہ علیم خبیر۔ تتمہ، قرآن پاک نے پہلا ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بالیقین انا کی تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے دعویٰ کیا قیامت کس گھڑی واقع ہوگی۔ یہ علم اللہ نے بندوں میں سے کسی کو نہیں بتایا، یہ راز بھی اپنے پاس رکھا، کسی عالم کو بھی نہیں بتایا، کسی سالک کو بھی نہیں بتایا، کسی صوفی کو بھی نہیں بتایا، کسی عارف کو بھی نہیں بتایا، کسی صحابی کو بھی نہیں بتایا، نبی کو بھی نہیں بتایا، رسول کو بھی نہیں بتایا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بالیقین اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کا علم۔ علامات بتا دی، البتہ نشانیاں بتا دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرب قیامت کی علامات بتا دی۔ سرخ آندھیاں چلیں گی، ایک عالمگیر اضطراب بنی نوع انسان پر چھا جائے گا، غریب جھونپڑے میں، امیر محلات میں بے قرار ہوگا، دوستی میں وفا نہیں رہے گی، نسوانیت میں حیا نہیں رہے گی، جوانی میں شرم اور غیرت نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی۔ اور اب تو تجارت لوٹ مار میں بدل گئی، تجارت بیچاری رہی کہاں۔ 100 میں 10 کا نفع تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن 10 پر 100 کا نفع کس کی سمجھ میں آئے؟ تجارت تو وہ ہوا کرتی تھی کہ جو اللہ کے ذکر سے محروم نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل نظر تجارت دماغ سے کیا کرتے تھے، دل میں اس کی یاد بستی تھی۔ قیامت کس گھڑی واقع ہوگی یہ راز اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، قانون کی بات ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھرتی کے سینے پر جب می برستا ہے، جب بارش برستی ہے تو ہر بوند اس کے علم میں محفوظ ہوتی ہے، بارش کا ہر قطرہ اس کے علم کا برہان بن کر اترتا ہے۔
لیکن وہی جانتا ہے کہ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں ہونے والا بچہ پیدا ہو کر کیا بنے گا، خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب، لونگر بنے گا کہ گداگر، عالم بنے گا کہ ان پڑھ، نمک حلال ہوگا کہ نمک حرام، وفادار بنے گا کہ غدار، سنگ دل ہوگا کہ رحم دل، ہدایت پر چلے گا کہ ضلالت پر، مشرک ہوگا کہ موحد، مجاہد بنے گا کہ مجاور، یکجائی ہوگا کہ ہرجائی، کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں بچے کے مقدر کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے۔ عالم ما کان و ما یکون بھی وہی ہے۔ انسان اپنے لیے بہتر سوچتا ہے، تدبیر کرتا ہے، لیکن تقدیر کے فیصلے اس کی مشیت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ میں نے اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کی ناکامی پر اپنے اللہ کو پہچانا ہے۔ کوئی نہیں جو میرے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بن سکے، لیکن وہ سب سے بڑا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے پشاور والوں؟ اللہ۔ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ سردی کا اثر تو نہیں ہے؟ ہاں تو پھر ذرا ضمیر کی گہرائیوں سے جواب دیجئے، معدے سے نہیں ضمیر سے۔ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ جزاک اللہ۔ اب اکیلے میں تو نہیں نا، ساری بیماریوں کا علاج کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں لے رکھا، کچھ حصہ آپ کا بھی شامل ہونا چاہیے۔ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی۔ بنو نجد کے علاقہ میں بنو سلیم کی آبادی مختلف قبائل کے عنوان سے رہتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، کہا گیا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو، اسلام کی دعوت و تبلیغ عام کرنے کے لیے آپ مبلغین کا ایک وفد بھیجیے، یعنی تبلیغی جماعت بھیجیے۔ اور اسی علاقہ نجد میں بنو سلیم کی آبادی میں ایک بدبخت رہتا ہے عامر بن طفیل، 80-85 سال کا بوڑھا، لیکن شوخی کا یہ عالم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دھمکی بھیجی۔ کہنے لگا دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ مجھ سے سلو کر لو، دوسری صورت یہ ہے کہ پھر میرے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلو کی شرط یہ رکھی کہ دیہاتوں میں آپ کا حکم چلے، شہروں میں میرا حکم چلے۔ گویا دیہاتوں میں آپ کی بادشاہت ہو اور شہروں میں میری بادشاہت ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں۔ 80-85 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو جواب دیا عامر بن طفیل کو کہ بدبخت تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں یہاں ملکیتوں کے بٹوارے کرنے کے لیے نہیں آیا اور نہ میں آمدنیوں کے تخصص کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کی دھرتی پہ اس کا حکم نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حکومت الہیہ کا قیام میرا اصل ہدف ہے، میں تو مظلوموں کے کھوئے ہوئے حقوق بحال کرنے کے لیے آیا ہوں، کمزوروں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے آیا ہوں۔
اور تم تو مجھ سے یوں بات کر رہے ہو جیسے بادشاہی تقسیم کرنا چاہتے ہو. رہا تیرا غیظ و غضب تو خود کیا اور تیرا غیظ و غضب کیا. بولو براز کا مجسمہ تو کر کیا سکتا ہے, کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے. تو اس نے سازش فرزندان اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ایک وفد بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, دوستی کے عنوان سے دشمنی کی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ ایک جماعت ہمارے ہاں بھیجیے جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو. انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک تبلیغی وفد ترتیب دیا. پشاور کے دوستوں, میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعمیر و ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہوگا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت میں بے قرار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ابن آدم جہنم رسید نہ ہو, کوشش ہے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں. اسی حوالے سے آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ تقاضا نہیں کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں, پوری انسانیت جنت میں چلی جائے, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جہنم کا ایندھن بنا. قرآن کریم نے اعلان کر دیا, اس کی زندگی میں اعلان کر دیا, تبت یدا ابی لہب وتب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کا کوئی ایک بھی فرد جہنم میں نہ جائے, لیکن لوگ جہنم رسید ہوئے اس لیے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, بے قرار ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا, قرآن کہتا ہے, لیکن چونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے. ایک پیغمبر کا بیٹا جہنم میں چلا گیا, ایک پیغمبر کا باپ جہنم میں چلا گیا, ہمارے آقا کے چچا جہنم میں چلے گئے, اس لیے کہ اختیار اللہ کے پاس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد ترتیب دیا. 70 مسلمان اس کام کے لیے منتخب ہوئے جو قرآن کے قاری تھے, صائم الدہر تھے اور قائم اللیل. جن 70 افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں منتخب فرمایا, ان کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ کانوا یختتمون بالنہار ویصلون باللیل. وہ ایسے روشن ضمیر تھے کہ دن کو لکڑیاں چن چن کر اپنا معاش پیدا کرتے تھے, لکڑیاں چن کر بیچ کر کسب معاش کرتے تھے, اور رات کو جب عابد بن کر مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے سجدوں پر رشک کرتے تھے. قرآن کے قاری. اور پشاور کے دوستو, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی. اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. ان میں سے 70 قراء کا انتخاب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 آدمی, جن میں سے ایک حضرت حرام ابن ملحان تھے رضی اللہ تعالی عنہ, سفارت کے مشن پر منتخب کیے گئے. انہیں اللہ کے رسول نے خط دیا کہ یہ میرا خط عامر بن طفیل کو جا کر دینا. یہ قافلہ روانہ ہوا. 3 افراد پر مشتمل جو سفارتی مشن مکتوب رسالت لے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا گیا تھا, وہ جب عامر بن طفیل کی بستی کے قریب آیا تو حضرت حرام ابن ملحان جو امیر تھے اس وقت کے, انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو شہر کے باہر کھڑا ہونے کی تلقین فرماتے ہوئے کہا, تم یہاں ٹھہر جاؤ, عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں, وہ بڑا درندہ ہے, انتہائی متکبر اور فرعون قسم کا آدمی ہے, مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں. میں جاتا ہوں, اگر اس نے زیادتی کی تو میں مر جاؤں گا, تم تو بچ جاؤ گے نا. پشاور کے دوستو, یہ امیر ہے اس وقت کا جو اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا ہونا کی تلقین کرتا ہے اور موت کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا جاتا ہے. عامر بن طفیل کے پاس پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاگرد رشید. سب سے پہلی بات تو یہ محسوس کی گئی عامر کے دربار میں کہ حضرت حرام نے سجدہ نہیں کیا, اور عامر بن طفیل کے دربار کے آداب تھے کہ جو بھی آئے وہ سجدہ کر کے آئے, سر جھکا کے آئے. حضرت حرام بن ملحان سر جھکانے کے بجائے سر اونچا کر کے گئے.
اور عامر بن طفیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مکتوب رسالت پیش کیا. اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سرسری نگاہ سے دیکھا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حرام کے منہ پہ مار دیا اور پیچھے بیٹھے ہوئے ایک درندے کو اشارہ کیا, اس نے نیزہ اٹھا کے حضرت حرام کی پشت میں مارا جو سینے سے پار ہو گئے. خون کا فوارہ نکلا اور اس مرد حق آغا نے خون کا چلو بھر کے اپنے منہ پہ ملا, اپنے سر پہ ملا. فعل بالدم هكذا فنزعوا على وجهه وراسه ثم قال فزت ورب الكعبة. اپنے چہرے پر شہادت کا خون اور اپنے سر پہ شہادت کا خون ملنے کے بعد نعرہ لگایا, رب کعبہ کی قسم کہ مجھے منزل حیات مل گئی, میں تو کامیاب ہو گیا. عامر بن طفیل اور اس کے درباری سناٹے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. مر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ مجھے منزل مل گئی, میں کامیاب ہو گیا. بعد میں عامر بن طفیل کے اسی دربار میں بیٹھنے والے درجنوں لوگ مسلمان ہوئے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بتایا اعلان تو ہم آج کر رہے ہیں, لیکن اصل میں ہم مسلمان اسی دن ہو گئے تھے جب رسول اللہ کے سفیر حضرت حرام ابن ملحان نے عامر بن طفیل کے دربار میں فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا. اسی دن ہمارے ضمیر نے مان لیا تھا کہ محمد کا پروگرام سچا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے, موت ان سے ڈرتی. عامر بن طفیل کی وحشت اور بربریت بڑھی. اس نے قبائل میں جنگ کا بگل بجایا. ہزاروں کی تعداد میں انسان نما درندوں کا لشکر تیار کر کے بیر معونہ پر جو قراء خیمہ زن تھے ان پر حملہ کر دیا. وہ تبلیغی جماعت جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے قبائل میں دعوت و تبلیغ کے مشن پر روانہ کیا تھا, ان 70 قاریوں پر ان قبائلی درندوں نے حملہ کیا اور چن چن کر ایک ایک کو شہید کر رہے. حدیث میں ان شہداء کی یہ ادا محفوظ ہے کہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے سب کی زبان پر یہ جملہ ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآنی آیات کے علاوہ صحابہ کرام میں ایک عرصے تک سب سے زیادہ جو عبارت پڑھی جاتی اور دہرائی جاتی رہی وہ یہی تھی جو بیر معونہ کے شہداء کی زبان سے بلند ہوئی. اور وہ عبارت کیا ہے؟ فرمایا بلغوا عنا قومنا, بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. او ناچے فرشتوں, او ہوا, ہمارا پیغام ہمارے محبوب تک لے جاؤ, ہماری قوم تک ہمارا پیغام پہنچاؤ. انا لقینا ربنا, ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی. فرضی عنا وارضانا, وہ ہم سے راضی ہو گیا, ہم اس سے راضی ہو گئے. تکبیر, شان صحابہ, شہادت صحابہ. ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے وفا کر دی, ہم نے عشق کے تقاضے پورے کیے, ہم نے وفا میں کمی نہ کی, اس نے جزا میں کمی نہ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان شہداء کا یہ پیغام پہنچا, وہ رحمت کا پیکر کہ جو حریف جاں کا بھی چارہ گر ہے, جو قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے, جو مکہ میں فاتح بن کے آیا تو لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ لگایا, وہ رحمت کا پیکر جب اپنے ان رضاکاروں کی مظلومیت کا حال سنتا ہے تو آنکھیں برس پڑی. حزن و ملال دیکھا نہیں جاتا تھا اور ایک عرصے تک نماز صبح میں رکوع اور سجدے کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی اور ان بدبختوں کے لیے ہلاکت کی دعا کی
التجا کرتے تھے رب العالمین کے حضور، میرے معبود میرے شاگردوں کو ذبح کرنے والوں پر قحط نازل کر دے، کنعان والا قحط نازل فرما دے، ان بدبختوں کو ہلاک کر جنہوں نے میرے رضاکاروں کو ذبح کیا ہے۔ آنکھیں برستی تھیں اور حضور بد دعا کرتے تھے۔ پھر یہ بد دعا بھی، یہ تیر بھی ایسا نشانے پہ لگا کہ جن جن بدبختوں نے بیر معونہ کے قراء پر تلوار چلائی وہ سب کتے کی موت مرے۔ یہی عامر بن طفیل رات کو ایک غلط جگہ جا کے سویا، طاعون کی گلٹی نکل آئی، ایک رات میں وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اٹھا نہیں سکتا تھا، وہیں بلک بلک کر مر گیا، کتے کی موت۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ بیر معونہ پہ جا کر میرے رضاکاروں کو ذبح کر دیا جائے گا تو پوچھیے اپنے ضمیر سے اور بتائیے بھیجتے میرے آقا؟ اپنے ان 70 قاریوں کو بھیجتے؟ بھیجا میرے آقا نے اس لیے کہ کل کی باتیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، قانون ہے، قرآن کریم کا ضابطہ ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ ہی پہ زور دے کر تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے، دائیں بائیں بھی دیکھ کر کوئی چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اور عجم کے فنکار کہتے ہیں، عجم کے پروفیشنل لیکچرار جن کا امتیاز یہ ہے کہ انہیں ٹی وی نے اونچا کیا، وہ ٹی وی کی پروڈکشن ہے، جیسے نور جہان کو اونچا کیا ہے نا ٹی وی نے، اسی اسکرین پر وہ بھی اسی اسکرین پر نور جہان کی اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے عزیز دوستو، ضابطہ ہے قرآن کریم کا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں کب اور کس عنوان سے آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، وہی علیم و خبیر ہی جانتا ہے۔ اسی مفہوم کو قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا، فرمایا وعنده مفاتح الغیب، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، وعنده مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، چابی نا چابیاں، چابی نہیں کہا ورنہ پھر گنجائش مل جاتی فنکاروں کو، عجم کے بیماروں کو۔ یہ کہتے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کون ہیں جی؟ آخر یہ بھی تو اللہ دے پیارے ہوئے نا بادشاہ، خالی تو کوئی نہیں نا جی۔ لیکن قرآن کریم صدقے جاموں اس کی صداقتوں پر، یہی تو کمال مصطفیٰ ہے۔ پہرا دے رہا ہے قرآن کریم آپ کے عقائد پر، آپ کے نظریات کی عفت پر پہرا دے رہا ہے قرآن کریم۔ کوئی آئے تو صحیح نقب لگانے کے لیے قرآن کی جلالت سے بچ کے نہیں جائے گا۔ لوگ چلے گئے، ان کے نظریات بھی
ان کے ساتھ چلے گئے، لوگ فنا ہو گئے، ان کی تھیوریز بھی فنا ہو گئیں، وہ بھی دفن ہو گئیں ماضی کے دھندلکوں میں۔ لیکن یہی تو کمال مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کا اسوہ، میرے آقا کا پیغام قرآن کی صورت میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور شرک و بدعت کے جراثیم جب بھی حملہ کریں گے، قرآن کریم پوری جلالت کے ساتھ ان کا دفاع کرے گا، بچائے گا آپ کے عقائد کو، بچائے گا آپ کے نظریات کو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، چابی نا، چھوٹی بڑی تمام غیب کی چابیاں کس کے پاس؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب فکر و نظر کی بلندیوں سے اعلان فرما دیجئے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اعلان فرما دیجئے فکر و نظر کی بلندیوں سے میرے محبوب کہ زمین و آسمانوں میں غیب کی باتیں اس کے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ لا یعلم، قل لا یعلم، فرمائیے نہیں جانتا کوئی، من فی السماوات والارض الغیب، جو کچھ کے زمین و آسمانوں میں ہے غیب، لا یعلم، ترجمہ ذرا یاد کرو نا، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب، جو کچھ کے زمین و آسمانوں میں ہے غیب، لا یعلم، رکھ لو نا ذرا، پھر وہ فنکار آ کے یوں کرے گا، پھر یوں کرے گا، پھر آگے یہ بدھو بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی ادا پہ مست ہے، کوئی کسی ادا پہ مست ہے۔ قرآن کو دل میں بٹھاؤ، انشاءاللہ کوئی فنکار تمہارے عقائد کی عفت پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے۔ من فی السماوات والارض الغیب، جو کچھ کے زمین آسمانوں میں ہے غیب، لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ ہی، مگر اللہ ہی پہ پشاور والوں کو تو زور دینا چاہیے، پنجاب والوں سے اگر میں کہلواتا پھروں تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن آپ کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، آپ تو ہی کی ایسی ضرب لگائیں کہ بھی کی کھڑکیاں بند ہو جائیں بلکہ ٹوٹ ہی جائیں۔ زمین و آسمانوں میں غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا مگر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے صحراؤں میں ہے، دریاؤں میں، جو کچھ کے خشکی میں ہے، تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے، بحر میں، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کے علم کی وسعت کا یہ عالم کہ ساری کائنات کے درختوں سے جب پتے جھڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے کوئی ایک بھی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جو کچھ کے خشکی میں ہے، تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے، بحر میں، جو کچھ کے جنگلوں میں ہے، شہروں میں، جو کچھ کے آبادیوں میں ہے، ویرانوں میں، الا فی کتاب مبین، اسے جاننے والا کون؟ یا اللہ بھی
اللہ ہی جانتا ہے. جزاکم اللہ. دیر خدا یارا, دیر خدا. جزاک اللہ. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ موت مدینے میں آئے. کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو مدینے میں موت کی آرزو لے کر جیتے ہیں اور مدینے میں ہی رہتے ہیں, اور کچھ وہ بھی بد نصیب ہیں کہ جنہیں مدینہ میں جا کر قرار نہیں ملتا, وہاں کے امام کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. میرے عزیز دوستو, امام مالک رحمت اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں مدینہ میں موت کی آرزو تھی. اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. جنہیں مدینہ سے نکال دیا گیا ہے, نکالے گئے ہیں نا یا نکلے ہیں؟ نکالے گئے. امریکہ میں پابندی نہیں, لندن میں پابندی نہیں, پیرس میں پابندی نہیں, افریقہ میں پابندی نہیں, ماریشس میں پابندی نہیں, فرینکفرٹ میں پابندی نہیں, کوپن ہیگن میں پابندی نہیں, ساری دنیا میں پابندی نہیں, لیکن مدینہ طیبہ میں داخلے پر پابندی ہے. عاشق بنتے ہو, میں نے کہا ایسے عاشقوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے جسے محبوب اپنی گلی سے بھی نکال دے. عاشق تو ایسے ہوتے ہیں. نانوتوی فرماتے ہیں امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ, امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, اور مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار. اللہ آپ کو مدینہ لے جائے. جنت البقیع میں جائیں گے تو یہی درویش سوئے ہوئے نظر آئیں گے. کسی طرف سے عبد الغفور مدنی کی قبر ہوگی, جنت البقیع میں محمد زکریا سو رہے ہیں, لیکن وہاں جھنڈیاں نہیں لہراتی. جھنڈیاں وہاں نہیں لہراتی, نہ کوئی یتیم بیٹھا ہوا ہے مست کلندر, سب کچھ اندر. دیکھیے قرآن و سنت کی خدمت کرنے والوں کی قبروں کو بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جب ہم دہلی گئے ہوئے تھے, یہ حضرت صاحب بھی گواہ ہیں, دیکھیے پوچھ لیجئے ان سے. قبرستان مہندیاں گئے, بڑے صغیر میں علم و حکمت کے آفتاب و ماہتاب سوئے ہوئے تھے. یہ قبر تھی شاہ عبد الرحیم کی, ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ ان کے فرزند, ان کے پہلو میں شاہ عبد القادر, ان کے ساتھ شاہ رفیع الدین, ان کے ساتھ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, ان کے قدموں میں شاہ عمر بن اسماعیل شہید, اس طرف مومن خان مومن, ادھر مولانا حفظ الرحمان سہاروی. اور بس وہاں جا کر پھر خاص کیفیت میں بے ساختہ میری زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہوئی. پتہ نہیں کتنی دیر تک رقت تاری رہی, میں خود بھی روتا رہا, میرے رفقا بھی روتے رہے. وہاں پر شرک و بدعت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے. اس قبرستان کے ساتھ ایک مسجد ہے, وہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے. ہم نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر وہاں حاضری دی. اس درویش کی قبر کو بھی ہم نے شرک و بدعت سے محفوظ پائی. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دی, ان کے قبر کو بھی ہم نے شرک و بدعت کے آلودگیوں سے محفوظ پایا. اور مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ بستی نظام الدین میں, اور ان کے پہلو میں سوئے ہوئے ان کے فرزند مولانا محمد یوسف, اللہ اکبر, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, وہی سمجھ میں آتا ہے. چھوٹی سی قبریں, مٹی ڈلی ہوئی کچی سی چھوٹی چھوٹی سی قبریں, نظر بھی نہیں آتی, غور سے دیکھنا پڑتا ہے. میرے عزیز دوستو, قبرستان عبرت کی جگہ ہے, تجارت کی جگہ نہیں ہے.
یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں گے تو سمجھیں گے، مجاور نہیں سمجھے گا اس کی تو انکم ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، تجارت کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا، امیر المومنین ذرا غرور ہو گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، جیب میں چند سکے آ جائیں اور معدے میں ذرا میٹیریل زیادہ ہو جائے تو پھر دماغ خراب ہوتا ہے نا۔ وہ نوجوان حضرت عثمان ابن عفان سے کہنے لگا کوئی وظیفہ بتائیے اللہ کی یاد آئے اور موت یاد آئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں، اور اگر طبیعت کو اعتدال پر لانا ہے تو روزانہ نہیں تو 3 دن بعد، 3 دن نہیں تو ہفتے بعد قبرستان میں چلے جایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی اڑ رہی ہے، وہاں تیرے غرور اور تکبر کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن یہاں عجم نے جو کچھ بنا رکھا ہے، یہاں تو عبرت کیا، جاتے ہوئے بھی جیب کا صفایا، آتے ہوئے بھی جیب کا صفایا، سجدوں کی بھرمار ہے، جھکنے والوں کی یلغار ہے۔ ایک ہندو کوئی بڑا منسٹر تھا، وہ آیا ان کے عرس میلے پر، انڈیا میں دوستوں نے بتایا، اس نے آ کے دیکھا کہ لوگ جھک رہے ہیں، دہلیز پر جھک رہے ہیں، قبر پر جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو آج پتہ چلا کہ مسلمان اور ہم تو ایک ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ یہ پری کو پوجتے ہیں، ہم کھری کو پوجتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں، ہمارے اندر تو کمبائنڈ پوائنٹ موجود ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔